علیکم، میں امداد سمرو۔ آج 31 اگست ہے اور کل سے ستمبر شروع ہونے جا رہا ہے۔ ستمبر میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ عمران خان صاحب کے مستقبل کا فیصلہ، عدلیہ کے مستقبل کا فیصلہ، چیف جسٹس کے مستقبل کا فیصلہ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے مستقبل کا فیصلہ۔ لیکن ان سب فیصلوں سے بڑا فیصلہ وہ ہے جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ۔ اور خبر یہ آ رہی ہے، باخبر لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پرسوں سے جو ہفتہ شروع ہوگا اس میں فیض حمید کا معاملہ نمٹ جائے گا۔ فیض حمید کو سزا ہوتی ہے، فیض حمید بری ہوتے ہیں۔ اگر سزا ہوتی ہے تو سزائے موت ہوتی ہے، عمر قید کی سزا ہوتی ہے، 10 سال ہوتی ہے، 7 سال ہوتی ہے، وہ بعد کی بات۔ لیکن معاملہ آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہوا ہے، یہ باخبر لوگ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی طرف چل پڑے گا سلسلہ فوجی عدالت کا، کورٹ مارشل کا، یعنی خان صاحب کا پیچھا کرے گی فوجی عدالت۔ تو عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ بھی ستمبر میں ہونا ہے۔ آپ ایک چیز نوٹ کرتے ہوں گے کہ عمران خان صاحب نے پورا کا پورا جوا اسی مہینے کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ وہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی بس اگلے 2 ماہ میں حکومت ختم ہو جائے گی، اگلے 2 ماہ میں حالات بدل جائیں گے۔ ابھی پرسوں ترسوں کہا کہ قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد 4 حلقے کھلیں گے، اور 4 حلقے کھلیں گے تو الیکشن لڑ جائیں گے اور حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ ظاہر ہے سارا کا سارا ان کا انحصار قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے پر ہے۔ لیکن کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بن بھی گئے تو وہ عمران خان صاحب کو کورٹ مارشل سے بچا لیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے متعلق پی ٹی آئی کے دعوے ہیں۔ ہم تو نہیں کہتے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آئیں گے اور عمران خان کے لیے جو الیکشن پورا کا پورا وہ الٹ دیں گے اور کہیں گے آئیں سرکار آپ وزیر اعظم بنے۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ وہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے جو فیصلہ تھا مخصوص نشستوں والا، اس فیصلے پر اسی طرح کی لوگوں نے تبصرہ آرائی کی تھی، بلکہ میں نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ نے سیٹیں دے ہی دی ہیں، پی ٹی آئی نہ حقدار نہ دعوے دار نہ پٹیشن پی ٹی آئی نے کی مخصوص نشستوں کے معاملے پر، اور آپ نے پی ٹی آئی کو سیٹیں دے بھی دی، تو جو فارمولہ آپ نے اپلائی کیا، جس چیز کا سہارا آپ نے لیا، اس کے سہارے آپ کہہ سکتے تھے کہ کیونکہ عمران خان جو ہے ملک کے مقبول لیڈر ہیں، اگر وہ انتخابات لڑتے تو وہ ملک کے تمام حلقوں سے جیت سکتے تھے، لہذا عمران خان جو ہے وہ ہماری طرف سے منے اور ان کو وزیر اعظم بنا دیں، آپ کر سکتے تھے۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن کیا یہ کہ جی چیف منصور علی شاہ صاحب آتے ہی وہ کریں گے جو عمران خان چاہتے ہیں؟ تو میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کی خوش فہمی ہے، اور یہ خوش فہمی عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو لے ڈوبی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ویلاگ چلانے کے لیے، اپنے آپ کو ذرا منفرد دکھانے کے لیے کہ جب سب سے زیادہ باخبر ہے، وہ آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر دعویٰ کر لیتے ہیں یا کیمروں کے سامنے بیٹھ کر دعویٰ کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان رہا ہو جائے گی، جی بس فلاں تاریخ کو رہا ہو جائے گے۔ اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا کیڈر ہے، وہ جو ووٹر ہے، وہ جو سپورٹر ہے، وہ سارا کا سارا چل کرتا ہے کہ یار رہا تو ہو ہی جائیں گے، ہم نے جا کر سڑکوں پہ مار کیوں کھانی ہے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کے لیے کوئی تحریک نہیں بن پا رہی، اور اس کی وجہ ایک تو ظاہر ہے پی ٹی آئی والے ایک ممی ڈیڈی اسٹائل کے انقلابی لوگ ہیں نا، وہ اس طرح تو انہوں نے کبھی مار کھائی نہیں ہوئی۔ مطلب لیڈر جیل میں جا کر کہے کہ مجھے جاگنگ کے لیے سائیکل دے دیں، مجھے ڈمبل دے دیں، مجھے الیکٹرک برش دے دیں، جی میرا ایک جو ہے وہ کھولی ذرا چھوٹی ہے اس کو بڑا کر دیں۔ مطلب یہ لیڈر جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ تو جیل جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں تو کتابیں چاہیے، باقی قسمیں نکھاؤ، جو مرضی کرو ہمارے ساتھ۔ اس طرح کبھی کسی لیڈر کی آپ نے درخواستیں نہیں دیکھی ہوں گی عدالت میں، روزانہ ایک درخواست، سہولتیں نہیں ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ تو یہ ممی ڈیڈی قسم کا انقلاب تھا جو 13 اگست کو آنا تھا، اس سے پہلے آنا تھا، 9 مئی کو لانے کی کوشش کی گئی، سارا کچھ تہس نہس ہو گیا عمران خان صاحب کا۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا وہ یہ کہ اب جو ستمبر آ رہا ہے، جس کے اوپر عمران خان کا انحصار ہے، آیا وہ ستمبر عمران خان کے حق میں فیصلے دے گا، یا عمران خان صاحب کی پوری جو ہے وہ نیا ڈبو دے گا، اور عمران خان صاحب کی ہڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے پٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پٹ نہیں جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ ارمانوں کا غبارہ جو عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے اپنے لوگوں کے الو بنانے کے لیے، وہ ضرور پھٹے گا۔ تو اب جو میں نے گزارش کی کہ جو کورٹ مارشل والا معاملہ تھا، کیونکہ جو ایکسپرٹ ہیں
خاص طور پر جو فوجی ریٹائرڈ فوجی ہے جو یہ تبصرہ آرائی کرتے رہے اس معاملے پر، وہ یہ کہ جی کورٹ مارشل جو ہے اس سے پہلے یعنی کورٹ مارشل کا فیصلہ ہونے سے پہلے تمام ثبوت اور حقائق اکٹھے کر لیے جاتے ہیں، ان کو پرکھا جاتا ہے، ان کو جانچا جاتا ہے کہ بھائی بندہ گلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ گلٹی پہلے ثابت کیا جاتا ہے، اس کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے کورٹ مارشل کا، اور کورٹ مارشل میں اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بھائی تو گلٹی ہے، اپنی وضاحت کر۔ تو اس لیے جو بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا ہماری جو سول عدالتوں کی طرح کورٹ مارشل میں کہ جی التوا پر التوا ہو، بھائی آج وکیل نہیں ہیں، وکیل صاحب دوسری عدالت میں ہیں، آج ملزم کے دانتوں میں درد ہے، آج اس کے کان خراب ہیں، آج وہ لنگڑا ہے، وہ چل نہیں پا رہا۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا عمران خان صاحب کے معاملے میں کتنے التوا ہوئے، تو یہاں وہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر جو سماعت ہوتی ہے کورٹ مارشل کی 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ، اس کے بعد فائنل۔ 12 اگست کو خبر دی گئی تھی کہ جی فیض امین کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، ان کی کورٹ مارشل ان کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، ان کے اوپر الزام ٹاپ سٹی کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں ٹاپ سٹی کا مقدمہ ان کے اوپر چلایا جا رہا ہے کورٹ مارشل میں۔ اور دوسرا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی ہیں فیض امین صاحب نے۔ اب آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں ظاہر ہے وہ سازشیں کر رہے تھے نا، کئی سازشیں تھیں، 9 مئی بھی اس میں تھا اور بھی بہت کچھ تھا۔ تو اب اس میں جو خبریں باہر آتی رہی وہ یہ کہ خان صاحب اینڈ کمپنی کا لنک اسٹیبلش ہوا ہے فیض امین کے ساتھ۔ اب خبر دینے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہفتہ پرسوں سے شروع ہونا ہے، اس ہفتے میں فیصلہ آ جانا ہے فیض امین کا۔ فیض امین کا فیصلہ آنے کے بعد پھر وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، عمران خان بھی ادھر جائیں گے۔ یہ دعویٰ کرنے والوں کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ فوج، پاکستان کی فوج جو کبھی اپنے کسی جرنیل کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیتی، انہوں نے خود اپنا سابق DGISI جو ہے اس کو انہوں نے رگڑا لگایا ہے، اس کو انہوں نے جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا ان کا، اور ان کے ساتھ جو سرگنا تھے، جو سازش میں شریک تھے، وہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، ایک سیاستدان، اس کو بخشش کیسے ہوگی، اس کو کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ ہوا ہے نا کہ سیاستدانوں کو تو پھانسیاں چڑھایا گیا، جرنیلوں کو بچایا جاتا رہا، ہم ایک فیملی ہوتے ہیں۔ اب یہ الٹ نہیں ہوگا کہ آپ جرنیل کو جو ہے وہ لٹکا دیں، سزا دے دیں، کورٹ مارشل کر دیں اور ایک سیاستدان کو چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد جو چیزیں باہر آئی ہیں وہ یہ کہ رؤف حسن کے ساتھ اس کا تعلق، پھر مراد سعید کے ساتھ اس کے رابطے، اور دیکھیں عمران خان صاحب نے سب کو کسی نہ کسی شکل میں باہر آنے کا کہا، کوئی آئے، لیکن اگر غائب کر دیا گیا تو وہ ہیں مراد سعید۔ مراد سعید ابھی تک نہیں آئے، حالانکہ وہ KPK میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوں گے، ان کی اپنی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی عدالت، پشاور ہائی کورٹ جو ہے، وہاں پر یہ جتنے روپوش تھے سارے آ کر وہیں سے نمودار ہوتے تھے، اور عدالت اپنا 50-50 ضمانتیں دے دیتی تھی 50-50 سیکنڈ میں۔ تو یہ بھی ہوا ہے، لیکن وہاں پر مراد سعید جو ہے وہ منظر پر نہیں آئے۔ تو اب مراد سعید کے ساتھ ان کے رابطے، PTI کے سوشل میڈیا کے ساتھ ان کے رابطے، عمران خان کے ساتھ ان کے رابطے، بشرا بی بی کے ساتھ ان کے رابطے، یہ ساری چیزیں دعویٰ کرنے والے، خبر دینے والے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے۔ تو جب آئندہ ہفتے یہ جو پرسوں سے شروع ہوگا اس میں فیض امین کا معاملہ نپٹا دیا جائے گا تو پھر عمران خان بھی اسی طرف جائیں گے، تو ستمبر میں پھر عمران خان صاحب کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کے دوسرا جو معاملہ ہے وہ جس پر حکومت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے وہ ہے آئینی اصلاحات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وزیر اعظم صاحب کل چل کر گئے، اس سے پہلے آصف زرداری صاحب چل کر گئے، بات چیت ہوئی، ملاقاتیں ہوئی، مذاکرات ہوئے۔ ظاہر وہ ایوی نہیں ہے نا، وہ کوئی کہ جی دسو جی زرداری صاحب پھر زمینہ دا اس بار کتنا پیسہ کمایا آموں سے، یہ تو نہیں نا مولانا صاحب نے پوچھا ہوگا، زرداری صاحب نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ دسو اب آپ کے مدرسے کتنے ہو گئے ہیں، کتنے آپ کے مدرسے میں طلباء و طالبات، یہ تو نہیں پوچھا ہوگا نا۔ تو
ظاہر ہے سیاست پر بات ہوئی ہوگی، آئینی پیکج پر بات ہوئی ہوگی، مولانا صاحب کو راضی کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مولانا صاحب عمران خان صاحب کی طرف نہیں جا رہے، عمران خان صاحب مذاکرات کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں، حکومت کے لیے مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا کہ مذاکرات کی کہانی ہے کیا۔ خبریں آپ کے پاس طرح طرح کی آتی ہوں گی، آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہوگا، لوگ بتاتے ہوں گے ٹی وی پر آ کر کہ جو عمران خان کو تو ترلے مٹنے کر رہے ہیں بھائی، جنرل جا کر عمران خان کو کہتے ہیں جی آپ باہر جائیں، عمران خان باہر جانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے حامد میر صاحب تو کہتے ہیں کہ جی عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں ہے۔ بھائی مرضی سے جیل میں رہنے والا آکسفورڈ کا الیکشن نہیں لڑتا، وہ تو کوئی بھی بہانہ چاہیے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کسی طرح یہاں سے نکلوں۔ خان صاحب تو اس کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ تو مذاکرات پر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ جو بات میں کر رہا تھا وہ دوسرا جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی اصلاحات کے ذریعے اپنا ججز کی تعداد کورٹ میں بڑھانی، اس کو خیر وہ تو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بھی ہو جائے گی، اور پھر ججز کا مواخذہ۔ ابھی ہے نا کہ جی آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں پٹیشن دائر اپنا ریفرنس دائر کر دیں۔ ثاقب نثار کے دور میں کیا ہوا تھا، ریفرنسز آتے تھے، ریفرنسز دب جاتے تھے، جس کے خلاف ریفرنس آیا وہ سنا نہیں گیا۔ عمر رضا بدیال کے دور میں وہ کیا نام ہے ان کا، بازار حکمت نقوی صاحب کے خلاف آیا تو ریفرنس میاں داؤد صاحب کا، ادھر سے ریفرنس آیا، ادھر سے ان کو بینچ پہ بٹھا کر عمر رضا بدیال نے کہا کہ میں خاموش پیغام دے رہا ہوں ان کو بینچ پہ بٹھا کر، اور پارلیمنٹ کے خلاف جو ہے وہ زبان درازی کر لی، بلکہ بدتمیزی کی پارلیمنٹ کے اوپر چیف جسٹس اس وقت کے انہوں نے، تو پھر پارلیمنٹ میں تقریریں بھی ہوئی۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ تو اپنے کسی جج کے خلاف ریفرنس سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو ابھی جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے دور میں کچھ ریفرنسز چلے ہیں نا، ورنہ پڑے رہتے ہیں ریفرنسز۔ تو وہ جو سلسلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ججوں کو جج منتخب کرے کہ جی ہمارا جج بنے گا اور جج ہی فیصلہ کرے کہ اس کو نکالنا ہے، اور باقیوں کے لیے وزیر اعظم کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، وزیر اعظم کا فیصلہ نیب نے کرنا ہے کہ جی وزیر اعظم کرپٹ ہے یا نہیں کرپٹ۔ تو ججوں کا فیصلہ جج کیسے کر سکتے؟ تو پارلیمنٹ کے ذریعے دنیا جہان میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ججوں کا تقرر کرے، پارلیمنٹ مواخذہ کرے، تو اس طرف بھی حکومت جا سکتی ہے۔ تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے شک چیف جسٹس نہ رہے، وہ ریٹائر ہو جائیں 24 اکتوبر کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں، لیکن پارلیمنٹ بااختیار ہوگی کہ اگر کوئی مخصوص نشستوں ٹائپ کوئی فیصلہ آتا ہے، 63 ٹائپ کی تشریح ہوتی ہے، یا گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے کسی کو جو 9 مئی کے حملے کرنے والے کو، حملے کو بعد جب بلائے چیف جسٹس اور گڈ ٹو سی یو کہے اور بیسٹ آف لک کہہ کے ودا کرے، اور یہ کہے کہ جی یہ میرا مہمان ہے اور اس کو آپ نے عیاشی کا سارا سامان فراہم کرنا ہے نیب کی تحویل میں، اور کل اس کی ضمانت ہونی ہے، اور پھر ضمانت کے لیے آڈیو خواجہ طارق رحیم کی قیوم صدیقی کے ساتھ کہ جی فلاں 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 جج کے پاس لگے گی، اور گھڑی کو ریورس کیا جائے گا، جہاں سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا وہاں بٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو ضمانت ہو جائے گی۔ یہ سارا کچھ جب ہو رہا ہو اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی یہ فیصلے عدالتوں کے، اور ان فیصلوں پر تو کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی، تو پھر اس لیے ستمبر میں امکان یہ ہے کہ بڑا آئینی پیکج آئے گا، اور وہ بڑا آئینی پیکج جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر بہت بڑا چیک ہوگا۔ یہ جو ہوتا ہے نا ہر طرح سے آزاد عدلیہ، آئین سے آزاد، قانون سے آزاد، اخلاقیات سے آزاد، یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، بد اخلاقی کیا ہوگی کہ آڈیو لیک ہے جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس کی، اس کے اوپر کمیشن بنتا ہے اور عمر عطا بندیال اس کمیشن کو اڑا دیتا ہے کہ جی فارغ، معطل کر دیتا ہے، فیصلہ نہیں دیتا، ریٹائر ہو جاتا ہے، وہ معاملہ ابھی تک عدالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس سے بڑی بد اخلاقی اور بد کرداری کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ایسے بد کردار ججوں کا مواخذہ جج تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا پارلیمنٹ کو بااختیار بنانے کے لیے قانون سازی، آئین سازی سوچی جا رہی ہے، آئین میں ترمیم سوچی جا رہی ہے۔ تو وہ بھی ممکنہ طور پر ستمبر میں ساری تبدیلی آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن اصل چیز فیض حمید اور عمران خان، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ستمبر میں رہا ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب ستمبر میں رہا ہوتے ہیں یا مزید گہرے دلدل میں دھنس جاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔